بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بحث کریں گے وہ عام مخصوص عنہ البعض، یعنی عام وہ جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا۔ اب ایک بنیں گے ادھر نکل کے آ جائیں گے، خاص ہوتے جائیں گے، اور یہ تھا پہلے عام، صحیح ہے، اور ادھر جو آتے جائیں گے وہ خاص بنتے چلے جائیں گے۔ عام مخصوص عنہ البعض جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا، اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا عام خصہ لم یخص عنہ البعض، وہ عام جس کے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اور اس پر حکم کیا تھا عمل کے واجب ہونے کے حق میں، وہ کتاب اللہ کے خاص کی طرح تھا، کتاب اللہ کے خاص کی طرح تھا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جو چیز خاص کرے گی اسے ہم بولیں گے مخصص۔ کیا بولیں گے؟ مخصص۔ اور وہ مخصص یا تو کتاب اللہ یا حدیث شریف کوئی ایسا نص ہوگی ہمارے پاس سے جو اس کو خاص کرے گی، صحیح ہے۔ عام کے افراد میں سے بعض افراد کو جس دلیل کے ذریعے سے خاص کریں گے اس دلیل کو مخصص کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم کب تک خاص کرتے جائیں گے، اور دوسری ایک جمہور علماء کا مسلک یہ ہے، جمہور علماء کا، کہ مخصوص عنہ البعض کا حکم کیا ہے۔ مخصوص لم یخص جس کے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کا حکم کیا تھا؟ کتاب اللہ کے خاص کی طرح واجب تھا۔ لیکن عام مخصوص عنہ البعض جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اس کا حکم یہ کہ یہ قطعی نہیں رہتا۔ یہ کیا نہیں رہتا؟ یعنی اس پر عمل کو یقینی طور پر عمل کیا واجب نہیں ہوتا، بلکہ اب کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ظنی ہو جاتا ہے، ظنی ہو جاتا ہے۔ اور عام مخصوص من البعض پر جتنے باقی افراد میں کیا ہے؟ احتمال باقی رہتا ہے، تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے، اور تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل واجب ہوتا ہے۔ جہاں احتمال باقی رہے تو وہاں یقینی نہیں رہے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی یہ کٹ کے آ سکتا ہے، ادھر کو آ سکتا ہے۔ تو جب تک یہ احتمال ہوگا تو اب وہ یہ قطعی نہیں رہا، اب ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے عام ہے اور یہ خاص بن گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے افراد اس میں داخل ہوتے رہیں، ایک نکل گیا، ہم نے اس کے اندر وہ علت پائی تھی تو ہم نے اس کو ادھر شامل کر دیا۔ لیکن یہ کب تک خاص کرتے رہیں گے، اس میں داخل کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ 3 افراد بچ جائیں، کیونکہ کم سے کم عام کیا ہے؟ 3 افراد بچے۔ اب اس کے بعد تخصیص نہیں ہو سکتی، اس 3 پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب اس کو یوں مثال سے سمجھیں، یہاں پر ایک چیز انہوں نے بیان کی کہ مخصص عام کے ساتھ مقترن ہونا چاہیے۔ مخصص جو ہو وہ عام کے ساتھ مقترن ہونا چاہیے، یعنی عام کے تکلم کے بعد متصلاً مخصص کا آ جانا چاہیے۔ عام کا جیسے ہی تکلم کریں ہم، وہاں فوراً اس کے بعد کیا ہے؟ مخصص آ جانا چاہیے۔ آیت کریمہ دیکھیں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی تم میں سے جو شہر رمضان پائے، رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ تو وہ اس کے روزے رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اور جو بیمار ہو، مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ یا جو سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تو اس کی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایام اخر میں مخصص یعنی ومن کانا مریدن، یہ مریدن من کانا یہ کیا ہے؟ ومن کانا مریدن یہ جو ہے ملا ہوا ہے، یہ مخصص ہوا۔ کس سے ملا ہوا ہے؟ من سے ملا ہوا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر سارے لوگوں کو شامل ہے، جو بھی تم میں سے شہر رمضان پائے۔ اب یہ اسے ملا ہوا کیا ہے؟ فمن کیا ہے؟ ومن کانا مریدن، یہ ملا ہوا ہے، یہ خاص ہو گیا، مخصص ہو گیا کہ اس کے اندر سارے لوگ شامل تھے جو تم میں سے پائے روزے رکھے، لیکن جو مریض ہو وہ الگ ہوتا چلا جائے، وہ خاص ہوتا گیا۔ ومن کانا مریدن او علی سفر، یا جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ بھی نکلتا چلا جائے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے جائیں گے
فمن جو پا رہا ہے رمضان کا مہینہ اس کو یہاں لے کے ادھر چلے یا خاص میں لاتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے کتنے بچیں گے؟ عام کے 3 فرض بچیں گے. اب یہاں پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ پہلے من کے اندر سارے لوگ شامل تھے، لیکن ہم نے اب جو خصوص کی جو علت پائی گئی کہ بیمار ہو تو وہ روزہ رکھنے سے رک سکتا ہے، اسی طرح کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا عورت حائضہ ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو اس وجہ سے وہ سب خصوص کی دلیل کے تحت آتے چلے جائیں گے. اور اس طرح سے یہاں تک کہ کیا بچے؟ 3 افراد بچے عام کے، اور وہاں پر جا کر کے حکم کیا ہے؟ برقرار رہ جائے. اس کے بعد تخصیص نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گیا ایک مثال؟ یہ تو ہوا اس کے تعلق سے. اب کیا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک مخصوص عن البعض کا حکم ہے وہ قطعی نہیں رہتا ہے بلکہ ظنی ہو جاتا ہے. اور اس کا کیا ہے؟ اچھا، پہلی مرتبہ جو ہے قطعی یعنی قرآن حدیث یا حدیث مشہورہ کے ذریعے اگر تخصیص پالی گئی، پہلی مرتبہ کم سے کم جو تخصیص پائی جائے وہ قرآن پاک یا حدیث شریف سے وغیرہ سے ذریعے تخصیص پالی جائے، پھر باقی افراد میں جتنے ہیں ان میں احتمال تخصیص رہتا ہے. لہذا جب تخصیص کا احتمال لگ گیا تو اب وہ ظنی بن گیا. اب جب ظنی بن گیا، چونکہ خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہوتے ہیں، اس لیے ظنی کے ذریعے ظنی کی جو ہے وہ تخصیص درست ہوتی ہے. کیا سمجھے؟ کہ اب یہ ہوا کہ پہلے قرآن پاک یا حدیث پاک سے تخصیص کر دی کس میں، تو اب وہ اس کا حکم جو قطعی سے ظنی ہو گیا. اب یہ ظنی ہو گیا، اور ظنی ہو گیا، خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہوتے ہیں، لہذا ظنی کی تخصیص ظنی کے ذریعے سے کرنا درست ہوگا. اس کو یوں اور یہ سمجھے کہ اب مخصص جو ہم کر رہے ہیں، اب یہ ہوگا کہ ہم جس کو تخصیص کر رہے ہیں کبھی وہ بعض افراد معلوم ہوں گے یا مجہول ہوں گے. بعض افراد معلوم ہوں گے، مجہول ہوں گے. جیسا کہ ہم نے کہا اقتلوا المشرکین، مشرکین سے جنگ کرو. سارے مشرکین اس میں شامل ہیں؟ ہے نہیں. مشرکین سے جنگ کرو. ولا تقتلوا بعضهم، لیکن ان کے بعد سے جنگ نہ کرو. اب یہ ہے تو لیکن مجہول ہے، کس سے نہیں کرنا ہے جنگ؟ ہے کون بعض؟ وہ ہے کون بعض؟ یعنی مشرکین سے جنگ کرنا ہے، لیکن ولا تقتلوا بعضهم یہ خصوص آ گیا، لیکن خصوص ایسا ہے جس کے اندر کیا ہے؟ مجہول ہے. اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس کے اندر جب تک مجہول ہے، معلوم، اگر مجہول ہے تو اب یعنی نام معلوم افراد ہیں، تو اب خاص کرتے ہوئے خاص کے فرد میں داخل ہے یا عام کے تحت، تو ہر فرد میں دونوں جہتیں ہوں گی، یا تو عام کے تحت داخل کریں گے یا خاص کے تحت داخل کریں گے. اسی طرح اور مثال دیکھیں، اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، یعنی مشرکین کو قتل کرو لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو. اب ذمی یہاں کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. جو ذمی ہیں وہ خاص ہوتے چلے گئے، ان کو مشرکین عام ہوتے چلے گئے. اب یہاں نکالتے گئے ولا تقتلوا اہل الذمہ، اہل ذمی کو قتل نہ کرو، ان کو لاتے رہے یہاں تک کہ مشرکین سے نکالتے رہے. اور بھی کوئی ہیں جن کے اندر عذر ہے، اچھا بیمار بچے ہیں ان کو نکال دیا، بوڑھے ہیں ان کو بھی اس کے تحت خاص کرتے گئے، عورتیں ہیں وہ بھی جنگ نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ ہم نے اس کے سارے افراد نکالتے رہے، یہاں تک کہ 3 بچ گئے عام ہیں، اور دلیل خصوص کے تحت یہاں داخل ہوتے گئے لوگ، دلیل خصوص کے تحت داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ جو عام کے افراد میں سے یہاں تک کہ 3 بچ جائیں. اب اس کے بعد تخصیص نہیں کر سکتے. کچھ مثالیں ذہن میں آئیں؟ کیا ہے کہ عام کے افراد سے، اب عام کے افراد سے ہم تخصیص کریں گے، یا تو اس کے افراد بعض معلوم ہوں گے یا معلوم نہیں ہوں گے. اگر معلوم ہے تو ہم دوسروں میں بھی وہی علت تلاش کریں گے کہ ہے کہ نہیں ہے. ہم نے بعض کو تو خاص کر لیا، لیکن کیا دوسروں میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ تو ہم اس طرح علت تلاش کرتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ 3 افراد تک بچے. 3 کے بعد تخصیص نہیں ہوگی. ان 3 میں کیا ہو؟ حکم قطعی طور پر ہوگا. لیکن ویسے جب تک 3 نہیں ہے اس کے بعد جو ہے احتمال رہے گا ہر ایک میں، کیا رہے گا کہ یہ بھی دلیل خصوص کے تحت آتے جائیں. اچھا، مجہول ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع حرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا. جب تک یہ تھا کہ بیع کو اللہ نے حلال فرمایا، تو بیع تو کہتے ہیں کہ مال کو زیادہ کر کے بیچنا، خرید و فروخت کرنا، بیع اسی لیے کی جاتی ہے کبھی زیادہ لے کیا ہے. لیکن ربا کو حرام فرمایا، ربا کے اندر مطلقاً زیادتی آ گئی.
یعنی زیادتی کو حرام فرمایا۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا، ہم تو بے اس لیے کرتے ہیں کہ کس کے ذریعے مال زیادہ ملے یا کون، اور یہاں فرمایا کہ ربا کو حرام فرمایا۔ ربا کہتے ہیں زیادتی کو، تو اس کے اندر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو ہیں کہیں گے کہ 6 چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والذهب بالذهب والفضۃ بالفضۃ والملح بالملح۔ یعنی اگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچو، جو کو جو کے بدلے بیچو، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے بیچو۔ اگر ان کو ایک چیز ہے کہ ایک جنس کو دوسری چیز کے جنس کے بدلے بیچ رہے ہیں تو برابر برابر ہونا چاہیے، برابر برابر ہونا چاہیے۔ اگر چاندی کو چاندی کے بدلے بیچ رہے ہیں تو برابر ہونا چاہیے، سونے کو سونے کے بدلے بیچ رہے ہیں تو برابر ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں تو ان کے اندر کیا ہے؟ برابر برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جن سے خلاف جن سے بیچ رہے ہیں، چاندی کو سونے کے بدلے، سونے کو جو ہے جو کے بدلے، تو پھر اس میں جو ہے زیادتی کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اور بیچی جاتی ہیں، اس کے اندر حکم ثابت صحیح کر کے نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت عمر نے بھی اس طرح فرمایا کہ یہ سود کے جو مسائل ہیں ہمارے درمیان واضح طور پر کلیئر نہ ہو پکے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں تھیں۔ اب ہم دیکھیں بعض افراد جو اور بھی ہیں ان کے علاوہ، یہ 6 چیزیں کے اندر سود تھوڑی ہوتا۔ اب امام اعظم نے الگ الگ علتیں نکالی اسی کی قیاس کرتے ہوئے، امام شافعی نے الگ الگ علتیں نکالی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل خصوص کے تحت ہم خاص کر رہے ہیں جن بعض افراد کو عام کے افراد سے نکال رہے ہیں، تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ عام کے تحت باقی رہے گا یا دلیل خصوص کے تحت آ جائے گا۔ اب یا تو وہ اس کے عام کے جو خاص کر رہے ہیں، یا تو وہ افراد اس کے مجہول ہوں گے یا معلوم ہوں گے۔ اب اگر افراد مجہول ہیں تو پھر اس میں بھی وہی علت تلاش کریں گے جو ہم پہلے والوں میں تلاش کر رہے تھے، اس طرح سے کہ یہاں تک کہ وہ تخصیص کے قریب تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہ عام ہے اور وہ معلوم ہے تو ہم دوسروں میں بھی وہی علت تلاش کریں گے جو پہلوں میں تھی، کہ ہم نے کہا کہ اقتلوا المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو، ولا تقتلوا اہل الذمہ، لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو۔ اب ذمیوں کو ہم نے چھانٹتے چلے گئے، خصوص کے تحت داخل کرتے گئے، پھر اور دیکھا کسی اندر اور بھی علت ہے۔ اسی طرح جیسے آیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، مشرکین میں سے جو تم سے پناہ چاہے اسے تم پناہ دے دو۔ اب ہو سکتا ہے پناہ کون کون مانگ رہا ہے؟ یہ تو سب مشرکین تھے جنگ کرنے والے، کہ مشرکین جو تم سے پناہ چاہیں، اب مشرکین سے جنگ کر رہے ہیں سب شامل اس میں، لیکن جو پناہ چاہے چلے آ جاؤ پناہ والے، یہ آ گئے بوڑھے، بچے آ گئے، عورتیں آ گئے، کوئی لنگڑا ہے وہ نہیں کر سکتا، ایسے ہم خاص کرتے جا رہے ہیں۔ جنگ تو ان سے سب سے ہو رہی تھی، عام کے تحت تھے، لیکن وہ خاص کرتے کرتے یہاں تک کیا ہو گئے، اس کے 3 افراد بچے۔ اب وہاں پر کیا ہوگا؟ عمل واجب ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ اب دیکھیں اس کو، وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، رہا وہ عام جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، رہا وہ عام جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، فَحُكْمُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ فِي الْبَاقِي، تو اس عام کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل واجب ہوگا، اس پر عمل فی الباقی، ان باقی میں جس کو خاص نہ کیا گیا ہو، مال احتمال کے ساتھ، جن کو خاص کر لیا گیا اس پر تو عمل واجب ہوگا، اور جو ابھی باقی ہیں جن میں سے نکال رہے ہیں ہم، ان میں کیا ہے؟ احتمال رہے گا کہ یہ بھی کیا ہے؟ دلیل خصوص کے تحت داخل ہوتے رہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، کیا مطلب؟ جیسے کہا مشرکین سے جنگ کرو لیکن ذمیوں سے نہ کرو، یا جو ہے معذوروں سے نہ کرو۔ اب یہ یہاں پر عام تھا، یہ نکالتے جا رہے ہیں، یہ خصوص کے تحت آ رہا ہے، اس میں تو عمل کرنا واجب ہے، لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان میں کیا ہے؟ احتمال رہے گا کہ یہ بھی دلیل خصوص کے تحت آ جائیں۔ انہ یجب العمل بھی فی الباقی، مال احتمال کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، فی الباقی اے فی الباقی الذی لم یخص، یعنی ان باقی میں جن کو خاص نہ کیا گیا، احتمال کے ساتھ فَإِذَا قامت دلیل علی تخصیص الباقی، تو جب دلیل قائم ہو جائے باقی کی بھی تخصیص پر، عام جو تھے باقی کی تخصیص پر بھی دلیل قائم ہو جائے، یزیز تخصیص بخبر الواحد، تو اس کی تخصیص کرنا جائز ہے خبر واحد یا قیاس سے، الی ان یبقی الثلاث، یہاں تک کہ وہ کتنے بچے؟ سمجھ میں آیا کچھ؟
کہ یہاں ہم خاص کرتے جائیں گے. پہلے تو ہم کس سے کریں گے؟ حدیث پاک یا قرآن پاک سے تخصیص کریں گے. جب ایک مرتبہ اس کی تخصیص ہو گئی تو اب وہ کیا چلا گیا؟ احتمال کی وجہ سے ظنی بن گیا. اور جب ظنی بن گیا تو خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہوتے ہیں. اب خبر واحد اور قیاس سے اس کی کیا کر سکتے ہیں؟ تخصیص کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ تَخْصِيصِ الْبَاقِي، تو جب دلیل قائم ہو جائے باقی کی تخصیص پر، يَجُوزُ تخصیص ہو تو اس فرد کی تخصیص کرنا جائز ہے خبر واحد یا قیاس سے. إِلَىٰ أَن يَبْقَى الثَّلَاثُ، یہاں تک کہ کتنے بچیں؟ 3 افراد بچیں. یہاں پر حاشیہ بین السطور لگائے انہوں نے. إِلَىٰ أَن يَبْقَى، یہاں تک کہ دلیل مخصص جو کہ اس میں سے ہو، آیت ہو یا حدیث مشہور ہو یا اجماع ہو. کیا ہو؟ یہاں تک کہ قیاس. إِلَىٰ أَن يَبْقَى الصَّلَاةُ، یہاں تک کہ 3 افراد بچیں. وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، اور ان 3 افراد کے بچنے کے بعد تخصیص جائز. سمجھ آیا؟ وَفَيَجِبُ الْعَمَلُ بھی، اب 3 بچے تو اس پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہو. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ جائز کیوں ہے؟ یعنی عام کو خاص کرنا خبر واحد اور قیاس سے کیوں جائز ہے؟ کہہ رہے ہیں عام تو کیا تھا؟ عام کو خاص کرنا کیوں جائز ہے خبر واحد اور قیاس سے؟ کیوں؟ لیکن تب بعد تخصیصی بدلیل قطعی. بین السطور بھی دیکھیں، بین السطور میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پہلے دلیل قطعی سے اس کو تخصیص کر لیں، اس کے بعد خبر واحد اور قیاس سے اس کی تخصیص کرنا جائز ہو جائے. کیوں؟ احتمال پیدا ہو گیا اس میں تخصیص کا. ایک بار ہم نے دلیل قطعی سے تخصیص کر لی، اب اس کے بعد جو باقی بچے ان میں بھی تخصیص کا احتمال پیدا ہو گیا. اب جب تخصیص کا احتمال ہو گیا تو وہ قطعی سے نکل کر کے ظنی میں پہنچ گیا، اور ظنی میں پہنچ گیا تو خبر واحد کتاب اللہ بھی ظنی ہے، تو ظنی کی تخصیص ظنی سے. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ جائز ہے، یعنی کتاب اللہ دلیل قطعی سے تخصیص کرنے کے بعد خبر واحد اور قیاس سے تخصیص کرنا جائز ہے. لِأَنَّ المخصص، مخصص کسے کہتے ہیں؟ ہاں جس درے. لِأَنَّ المخصص الذي اخرج البعض عن الجملہ، کی اس لیے کہ وہ مخصص جس نے بعض کو مجموعے سے نکالا ہے، اس لیے کہ وہ مخصص جس نے اس عام سے مجموعے سے بعض کو نکالا ہے. لو اخرج بعضا مجہولا، اگر بعض مجہول کو نکالا ہے، بعض مجہول کو ایسے کہا ہے اقتلوا المشرکین، مشرکین سے قتل کرو، ولا تقتلوا بعضهم، یہ تو مجہول ہو گیا نا، بعض سے نہ کرو. ہے کون وہ بعض؟ کوئی ان کی نشانی ہونا چاہیے. تو اب اگر بعض ایسے مجہول کو نکالا ہے تو یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو اب یہ احتمال ہر فرد معین میں ثابت ہوگا. بعض کو نکالا ولا تقتلوا بعضهم، بعض کو نہ کرو، تو بعض ہے کون؟ ہر فرد کے بارے میں یہ گمان لگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہیں؟ یہ بھی شاید اسے بھی مل جائے، اسے بھی پناہ مل جائے، اسے بھی مل جائے. تو کہہ رہے ہیں اور اگر بعض مجہول کو نکالا ہے تو احتمال باقی رہے گا، ثابت رہے گا ہر فرد معین میں. فجازہ یکون باقیا تحت حکم العام، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی احتمال باقی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عام کے حکم کے تحت باقی رہے. بھائی دونوں پہلو ہو گئے نا اس کے. جب وہ اس کی کوئی ہم نے نشانی صحیح کر کے بیان نہیں کی، کہا کہ ولا تقتلوا بعضهم، بعض کو قتل نہ کرو. اب 2 احتمال ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے کھانے میں بھی چلا جائے اور یہ ہو سکتا ہے ادھر آ جائے، خصوصیت آ جائے، اس کے اندر علامت پا لی جائے. صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں فجاز یکون باقیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عام کے حکم کے تحت باقی رہیں. وجاز یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل خصوص کے تحت کیا ہو جائے. آ گیا نہیں؟ کہ جب اس کے کوئی ہمیں علامت نہیں واضح ہو رہی ہے تو ہر فرد معین کے بارے میں احتمال رہے گا کہ یہ خصوص کے تحت بھی آ سکتا ہے اور عموم کے تحت بھی رہ سکتا ہے. تو جو ہے ممکن ہے کہ وہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو جائے. فاستوت طرفان فی حق المعین، تو معین فرد کے حق میں دونوں طرف برابر ہو گئے. کیسے؟ کوئی جانب پہلو راجی نہیں ہے، خصوص کے تحت لائیں گے اسے کہ عموم کے تحت لائیں گے. صحیح ہے نہیں؟ مجہول کے اندر تو یہ چیز رہے گی. تو دونوں طرف جو ہے کہ وہ داخل بھی ہو سکتا ہے اور خارج بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں طرف معین ہو گئے، دونوں طرف برابر ہو گئے معین فرد کے حق میں. فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ، تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے کس پر؟ عَلَىٰ، اس بات پر کہ انہو من جملتی، یہ فرد معین ان تمام میں سے ہے، ما دخل تحت دلیل الخصوص، جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہو چکے ہیں. جب دلیل کوئی شرعی ہم قائم کر دیں، کیسے؟ مان لیجئے ہم نے کہا تھا ولا تقتلوا بعضهم، ان کو بعض کو قتل نہ کرو. اب دلیل شرعی ہم دیکھ رہے ہیں کن کو قتل نہ کرنا ہے. اس میں دیکھا کہ کوئی تو بالکل رشتے سے چل رہا ہے،
چلا ہی جا رہا ہے، یہ جنگ کیا کرے گا؟ کوئی دیکھا اس کی ٹانگیں ٹوٹے ہوئی ہیں تو ہاں یہ ان کو بھی معاف کرو. کسی نے جو ہے پرایا حال اٹھا لیا، میں بھی امان چاہتا ہوں، صحیح ہے، تو ایسے سب کو کرتے آئیں گے، ہوتا جائے گا. کوئی شرعی دلیل پر علامت پا لی جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب دلیل شرعی قائم ہو جائے کس بات پر؟ الا انہ من جملتی، اس بات پر کہ یہ جو ہے جو فرد معین ہے لیکن اس کے اندر کوئی جانب پہلو نہیں ہے. جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس بات پر کہ یہ فرد معین ان تمام میں سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہو چکے ہیں، ترجح جانب و تخصیصی، تو اس کی تخصیص کی جانب کیا ہو جائے گی؟ راجع ہو جائے گی. وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا، یہ تو ہوا مجہول والے میں. مجہول والے میں ہوا کیا؟ اگر کیا نکالیں گے؟ اگر ایسے بعض مجہول کو نکالا ہے جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کس کو ہم نکالے، تو احتمال ہر فرد معین کے بارے میں باقی رہے گا کہ یہ دلیل خصوص کے تحت بھی آ سکتا ہے اور دلیل عموم کے تحت بھی باقی رہ سکتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب جب دونوں طرف فرد معین کے حق میں برابر ہو گئے، جب دلیل شرعی کوئی قائم ہو جائے اس بات پر جو قائم یہ دلالت کرے کہ یہ فرد معین دلیل خصوص کے تحت داخل ہو گیا ہے، تو جانب ترجیح کی وجہ سے اسے دلیل خصوص کے تحت داخل کر دیں گے، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ عام کے تحت باقی رہے گا، عام کے تحت. ایک اور مثال جیسے آپ کہیں، جیسے کہا جائے سب لڑکے جو ہیں دعوت میں جائیں گے، سب طلبہ دعوت میں جائیں گے، سب آ گئے ہیں نہیں، لیکن کہا کہ مگر وہ جو مدنی انعامات جمع نہیں کرتے، مگر وہ مدنی انعامات جمع نہیں کرتے. سب طلبہ جو ہے دعوت میں جائیں گے مگر وہ جو مدنی انعامات جمع نہیں کرتے. اب کیا کریں گے؟ یہ سارے عام میں تھے نا، سب جائیں گے دعوت. اب دعوت سے نکلتے چلے آ رہے ہیں، نکل انعامات نہیں دے رہا، انعامات نہیں ہے، نکل یہاں سے، نکل کہاں تک؟ 3 تک. ایسے جو ہے خصوص کے تحت آتے جا رہے ہیں، سمجھا گے نہیں؟ تو یہ خصوص کے تحت آ رہا ہے. جو مدنی انعامات کامل نہیں ہوگا وہ دعوت سے دور رہے گا، اور جو یہاں تک کہ ایسے خاص کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کتنے بچے؟ 3 فرق بچے. فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِن جُمْلَةِ مَا دَخَلَ، تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس بات پر کہ یہ جو فرد معین ان تمام میں سے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہو چکا ہے، ترجح جانب و تخصیصی، تو اس کی تخصیص کی جانب کو راجع کر دیا جائے گا، اور کیا رہے گا؟ وہ اس عام کے حکم سے نکل جائے گا اور خاص کے حکم میں داخل ہو جائے گا. وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور اگر مخصص نے کسی ایسے کو نکالا ہے جو بعض معلوم ہے، کیا ہے؟ جیسے ہم نے بتایا نا کہ سونا چاندی، یہ حضور نے یہ 6 چیزیں تو بتا دی تھی، لیکن اس کے علاوہ اب جو کیا ہیں مجہول ہیں، کون سی میں کیا کریں، صحیح ہے نہیں؟ یا ایسی ولا تقتلوا بعضهم، بعض کو نہ قتل کرو. اور اگر مخصص نے کسی ایسے بعض کو نکالا ہے جو کیسے ہیں؟ بعض معین ہے، کس سے؟ انل جملہ، اس مجموعہ افراد سے. کیسے؟ جیسے کہا کہ بیماروں کو کیا ہے جنگ کرو مشرکین سے، لیکن جو پناہ چاہے اس سے جنگ نہ کرے. اب پناہ چاہنے والے کیا ہو، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتا ہے، لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ہے، گھر والوں بچانا چاہتا ہے، تو ایسے داخل خصوص کے تحت آتے جائیں گے. معلوم ہے جس کے اندر یہ علت پائی جائے گی وہ دلیل خصوص کے تحت آتا جائے گا. وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ، اور اگر مخصص یعنی وہ دلیل مخصص جو دلیل خاص کرنے والی ہے، اس نے بعض ایسے فرد کو نکالا ہے جو معلوم ہے مجموعے سے زیادہ یکون معلولا بعلت، تو یہ ممکن ہے کہ وہ بھی معلول و ایسی علت کے تحت موجوداً فی ھذا الفرد المعین، جو اس فرد معین میں موجود ہے. کیا ہے؟ ارے تو ہو سکتا ہے کہ جو باقی بچے ہیں البعض المخرج، یعنی وہ بعض جو نکالے جانے والے اس حکم سے، تو وہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ بھی معلوم ہے ایسی علت سے جو موجود ہے فرد معین میں. جو باقی بچے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر ابھی رہ گئے 10 لوگ، یہاں نکل چکے 5، تو ہم دیکھیں گے یہ نکلا ہے کس وجہ سے یہاں آیا ہے، اس سے جنگ کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا اس کے اندر یہ علت تھی کہ یہ بیمار ہے، اس لیے چیک کرا ہم نے، اس کو تو یار اس کو بخار ہے، یہ نہیں کر سکتا. تو ہر ایک فرد کے اندر وہ علت موجود ہو سکتی ہے. تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس بات پر، جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس علت کے وجود پر اس فرد معین کے علاوہ میں جو کس میں پہنچ چکا ہے، جو مخصوصہ کے افراد میں پہنچ چکا ہے، اس فرد معین کے علاوہ میں
تو اب جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس علت کے وجود پر فی غیر ھذا الفرد المعین، اس فرد معین کے علاوہ میں ترجح جہت تخصیصی، تو اب اس کی تخصیص کی جہت کو کیا جائے گی، راجح قرار دیا گا، فیحمل بھی ما وجود الاحتمال، تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا احتمال کے باقی احتمال کے وجود کے ساتھ، کس میں، فی الباقی، جو باقی بچے ان میں کس میں، احتمال کے ساتھ عمل کیا جائے گا، کہاں تک، اوپر بتا دیا الا یبقى الثلاث، یہاں تک کہ 3 بچیں، اس کے بعد جو ہوگا تخصیص نہیں کریں گے۔ تو حاصل کلام کیا نکلا آج کے سبق کا، حاصل کلام یہ نکلا کہ وہ عام جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا ہو دلیل خصوص کے تحت، تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بعد کیسے افراد کو خاص کیا گیا ہے، صحیح ہے نہیں، خبر واحد کے ذریعے، سب سے پہلے ہم نے جو ہے دلیل قطعی کے ذریعے اس کی تخصیص کر دی، پھر اس کے بعد جو ہے خبر واحد قیاس کے ذریعے اس کی تخصیص کرنا جائز ہوگا اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، کب تک، یہاں تک کہ 3 بچیں، اس کے بعد تخصیص نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مخصص جس نے تخصیص کی ہے، تو ہم دیکھیں گے جس چیزوں میں تخصیص کر رہے ہیں وہ فرد کیسے، مجہول ہیں یا معلوم ہیں، اگر وہ مجہول ہیں تو ایسی صورت میں احتمال ہر فرد معین کے حق میں برابر رہے گا کہ یہ بھی دلیل خصوص کے تحت آ جائیں اور یہ بھی عموم کے تحت باقی رہ جائیں، تو یہ دونوں کے درمیان پہلو برابر رہ گئے، اب دونوں طرف برابر ہو گئے، کس کے، دخول اور عدم دخول کے بارے میں۔ اب جب کوئی دلیل شرعی قائم ہو جائے جس بات پر دلالت کرے کہ یہ خصوص کے تحت آ گیا تو اس کو خصوص کے تحت داخل کرتے چلے جائیں گے، اور اگر نہ ہو تو وہ عموم کے تحت ہی باقی رہے گا، یہ تو ہوا مجہول کے اندر، اور اگر وہ معلوم ہو تو ہم کیا کہیں گے، اگر وہ معلوم ہو جب دلیل، اور اگر وہ ہم نے جس مخصص نے بعض معلوم کو نکالا ہے مجموعے سے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے فرد میں بھی یہی علت موجود ہو جو اس فرد معین کے اندر تھی، تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے گی اسی علت کے پائے جانے پر اس فرد معین کے علاوہ میں، تو اس پہ بھی کیا کریں گے، اسے بھی دلیل خصوص کے تحت داخل کرتے چلے جائیں گے اور اس پر بھی عمل کریں گے، لیکن باقی میں کیا رہے گا، احتمال باقی رہے گا، سمجھ آ گیا۔ تو یہ قسم تھی کس کی، عام خصہ عن البعض، اس کی مثالیں یاد رکھ لیں گے کہ فمن شہیدہ منکم الشہر، اس میں سب داخل تھے، لیکن جیسے ہی کیا کہا گیا، جو تم میں سے بیمار ہو، بیمار کو دیکھیں گے وہ کیا ہے، شہیدہ سے نکلتے چلے جائیں گے، روزہ نہ رکھنے سے نکلتے چلے جائیں گے، اسی طرح مشرکین سے جنگ کرو، لیکن کہا کہ اگر کوئی پناہ چاہے تو پناہ چاہنے والے یہ دیکھتے جائیں گے کون کون ہیں، وہ نکالتے جائیں گے، خصوص کے تحت آتے جائیں گے۔ اسی طرح مجہول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مشرکین سے جنگ کرو لیکن بعض سے نہ کرو، اب یہ بعض کون ہو سکتے ہیں، ہم ان کے اندر دیکھیں گے کوئی دلیل شرعی قائم ہو جائے، دلیل شرعی قائم ہو گئی ان کے وجود پر تو وہ خصوص کے تحت آ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ 3 افراد بچیں، سمجھ میں آ گیا۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔